چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اردو شاعری میں ہندوؤں کے مقبول و معروف تہوار دیوالی کی خوب عکاسی کی گئی ہے. مسلم شعراء نے دیوالی پر جتنا کچھ کہا یہ کسی دوسری زبان میں نہیں ملتا. ہندوؤں نے موسموں کے لحاظ سے تہواروں کے 2 حصے کر دیے ہیں. ان میں پہلا تقریباً 4 مہینے کا ہے اور دوسرا 8 مہینے کا. پہلا حصہ آشاڑھ سے کنوار تک اور دوسرا کارتک سے اگلے جیٹھ تک جاری رہتا ہے. دیوالی کا نقشہ آل احمد سرور نے کچھ اس انداز سے کھینچا ہے. یہ بام و در، یہ چراغاں، یہ قمقموں کی قطار، سپاہ نور سیاہی سے بر سرے پیکار. یہ زرد چہروں پہ سرخی، فسردہ نظروں میں رنگ، بجھے بجھے سے دلوں کو اجالتی سی امنگ. ہر ایک شمع پہ دل دے رہے ہیں پروانے، نظر نظر سے برستے ہیں کتنے افسانے. غضب ہے لے لے شب کا سنگھار، آج کی رات نکھر رہی ہے عروس بہار، آج کی رات. دیوالی کی آمد پر جھولے کا تہوار راز و نیاز کے بڑے مواقع پیدا کرتا ہے. شباب کے نشے میں جھومتی گاتی دوشیزائیں دنیا اور دنیا کے افکار سے بے خبر ہو کر جھولے جھولتی ہیں. اردو میں جھولے سے متعلق کچھ دوہے اور بول امیر خسرو سے منسوب ہیں. یہ عوامی حافظے یا لوک روایت کا حصہ ہیں، لیکن ان کی معاشرتی اہمیت اس امر میں ہے کہ یہ آج بھی مروج ہیں اور عوام انہیں بلا تفریق مذہب و ملت بڑے ذوق و شوق سے گاتے ہیں. سرور نے دکھ اور سکھ میں دیوالی منانے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ انسان کا دل و دماغ خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے. ہزاروں سال کے دکھ درد میں نہائے ہوئے، ہزاروں آرزوؤں کی چتا جلائے ہوئے، خزاں نصیب بہاروں کے ناز اٹھائے ہوئے، شکست و فتح کے کتنے فریب کھائے ہوئے، ان آندھیوں میں بشر مسکرا تو سکتے ہیں، سیاہ رات میں شمع جلا تو سکتے ہیں. جو ہولی کی روایات ہیں، جو بسنت کی روایات ہیں،
جو حضرت محمد کی روایات ہیں دیوالی پر اور عید پر برابر کی ہیں. کوئی ہندو شاعر بھی کوئی مسلمان شاعر بھی ایسا نہیں ہے جس نے دیوالی پر دیوالی کے چراغاں پر شاعری نہ کی ہو. اور کیونکہ دیوالی جو بنائی جاتی ہے حضرت بھگوان شری رام چندر جی کے لنکا سے فتح کرنے کے بعد باطل پر حق کی جیت کے بعد جو واپس یہاں لوٹے ہیں ان کے آنے کی خوشی میں چراغاں ہوا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ دیوالی ایک ایسا تہوار آتا ہے، ایسے دن آتا ہے. مہابیر جین کو جو آسمانی گیان ہوا دیوالی پہ ہوا. مہاتما بدھ کو جو گیا میں ایشور کا پراپت ہوئی کہ سب دھرموں سے مانوتا انسانیت بڑی ہے اور اس کی دین ہے، یہ دیوالی پہ ہوئی. یعنی ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائیوں کے کتنے ہی بزرگ پیشوا اور رہنما ایسے ہیں جن کی پیدائش یا آسمانی گیان وہ دیوالی پر ہی ہوا. دیوالی کے تہوار میں مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ تہوار ہماری مشترکہ تہذیب کی علامت ہے. کارتک کے مہینے میں کروا چوتھ کے بعد ہندوؤں کا اہم ترین تہوار دیوالی ہے، جو دراصل تہواروں کے پہلے سلسلے کو دوسرے سلسلے سے ملاتا ہے. اس تہوار پر عورتیں دیواروں پر تصویریں اور فرش پر رنگولی بھی بناتی ہیں. یہ دراصل فنون سے رجوع کا رمز ہے. موسم کے ٹھیک ہوتے ہی وہ پھر فنون لطیفہ سے لطف و سرور حاصل کرنے لگتے ہیں اور گانا بجانا بھی شروع ہو جاتا ہے. نذیر کہتے ہیں یہ باتیں سچ ہیں نہ جھوٹ ان کو جانیو یارو، نصیحتیں ہیں انہیں دل میں ٹھانیو یارو، جہاں کو جاؤ یہ قصہ بخانیو یارو، جو جواری ہونا برا اس کا مانیو یارو، نذیر آپ بھی ہے جواریہ دیوالی کا. دیوالی تاریک زمانے یعنی کرشن پکش کا تہوار ہے اور ہولی شکل پکش یعنی روشن زمانے کا. دیوالی کارتک کی اماوس یعنی تاریک ترین رات کو منائی جاتی ہے اور اس رات چراغ وغیرہ جلا کر ہر طرف روشنی کی جاتی ہے. اس کے برخلاف ہولی دن میں منائی جاتی ہے اور اس موقع پر خوشی اور کامرانی کا اظہار ایک دوسرے کو رنگ لگا کر کیا جاتا ہے. دیوالی کے معنی ہیں چراغوں کی قطار. اسے دیپ مال کا اور دیپ مالا بھی کہتے ہیں. دیوالی کے آغاز کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس روز رام چندر جی لنکا فتح کرنے کے بعد سیتا جی اور لکشمن کے ہمراہ اپنے بنواس سے واپس ایودھیا لوٹے تھے. ان کے استقبال میں ایودھیا والوں نے اپنے گھروں کو سجایا، جگہ جگہ دیپ جلا کے روشنی کی اور طرح طرح کی خوشیاں منائیں. یہی رواج چل پڑا اور دیوالی کے تہوار کی شکل اختیار کر گیا. دیوالی کے موقع پر مٹھائیوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں، کھلونے والے کھلونے بیچتے ہیں، میلے لگتے ہیں، خوب خریداری ہوتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ساہوکاروں سے لین دین ہوتا ہے، بچوں کی کچھ الگ ہی خوشیاں ہوتی ہیں. دیوالی کا تہوار انہی جذبات کے اظہار کا سماجی طریقہ ہے. مذہبی روایتیں بعد کو جڑتی چلی گئیں. نذیر کہتے ہیں جہاں میں وہ جو کہلاتے ہیں سیٹھ ساہوکار، دوشالہ شال زری تاش بادلے کی بہار، کھلونے کھیلوں بتاشوں کے لگ رہے انبار، چراغ جلتے ہیں گھر ہو رہا ہے سب گلزار،
کھلا ہے سامنے ایک باغ سا دیوالی کا۔ رکشا بندھن اور دسہرہ کی طرح دیوالی کا تہوار بھی ہندوستان میں نہایت قدیم ہے۔ اس کا کچھ اندازہ پرانوں کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے جس میں دیوالی کو ویشنوؤں کا تہوار قرار دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے اس قدیم تہوار کی سرپرستی میں یہاں کے مسلمان بادشاہ بھی پیش رہے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر مغل بادشاہ ایک ایسے برتن سے نہاتے تھے جس میں 21 چھید ہوتے تھے۔ بادشاہ کو تولا جاتا تھا اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ شاہ عالم آفتاب کے ہندی اور اردو کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ قلعہ معلیٰ میں دیوالی بھی عید قرباں، آخری چہارشنبہ اور عرسوں کی طرح بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ اماوس کے روز سرسوتی پوجن کا التزام کیا جاتا تھا۔ جا بجا چراغ جلائے جاتے تھے۔ آتش بازی کے تماشے ہوتے تھے۔ لوگ زری کی پوشاک پہنتے تھے۔ عورتیں تلک لگا کر 16 سنگار کرتی تھیں۔ کھیروں اور بتاشوں سے چروے بھرے جاتے تھے اور منگل گان ہوتے تھے۔ آخری مغلوں کے دوسرے بادشاہ جہاندار شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیوالی کی روشنیوں اور آتش بازی میں گہری دلچسپی لیتے تھے اور کاغذی لنکا میں اپنے ہاتھ سے آگ دینا پسند کرتے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دیوالی اور شب برات میں ایک حد تک یک رنگی پیدا ہو گئی تھی اور دیوالی کی طرح شب برات کی آتش بازیاں بھی رسم و رواج کا اس زمانے کی ملی جلی معاشرت میں دیوالی کا اثر شب برات کے علاوہ مہندی کی آمد، عرسوں کی روشنی اور شادی بیاہ کے جلوسوں وغیرہ میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ روشنی کرنا خوشی کی ہر تقریب کا حصہ بن گیا اور آتش بازی کے بغیر کوئی اہم تہوار مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میر نے مثنوی شادی میں اور حاتم نے مثنوی بہاریہ میں ہندوستانی معاشرت کے اس پہلو کی جھلک دکھائی ہے۔ دیپوں کی جگمگاہٹ سے متعلق حاتم کی یہ شعر ملاحظہ ہوں: قطار ایسے چراغوں کی بنائی، کتابوں پر ہو جوں جدول تلائی، لویں ان کے سروں پر یوں لگی ہیں کہ جیسے ترا زریں دھرے ہیں، لبے تالاب ہے ایسے جھلا جھل، گویا باندھی ہیں مکیشیں مسلسل، در و دیواروں باموں صحن و گلشن، چراغوں سے ہوا ہے روز روشن۔ دیوالی کا تہوار بھی اردو شاعری میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی پاکیزہ اور بڑا خوشنما تہوار ہے، جس میں تمام قمقمے جلائے جاتے ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ رات کو اگر جا کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رات نہیں ہے بلکہ دن بن گئی ہے۔ وہ خوبصورتی جو دیوالی کے چراغوں کی ہے، دیوالی کے دیوں کی ہے، وہ کہیں بہت کم نظر آتی ہے کہ دوسرے کسی تہوار میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی چیزیں بھی، اس کے تذکرے بھی ہماری شاعری میں بہت ملتے ہیں، اور ان عوامی چیزوں کا سب سے پہلے اور سب سے عمدہ تذکرہ تو نذیر اکبر آبادی کے یہاں ملتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے دیوالی کا سامان کے عنوان سے جو نظم کہی وہ بہت مقبول ہوئی۔ اس نظم میں دیوالی کا نقشہ نذیر اکبر آبادی نے نہایت صحیح اور بے کم و کاست کھینچا ہے۔ ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، سبھی کے جی کو سما بھا گیا دیوالی کا، کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا، عجب بہار کا
है दिन बना दिवाली का। दिवाली का त्यौहार मौसमों के एक सिलसिले को दूसरे सिलसिले से मिलाता है। इस जमाने में खरीफ की फसल कट चुकी होती है, अनाज से जखीरे भरे रहते हैं। दिवाली का जमाना दरअसल आर्जी फरागत का वक्फा है और किसान का दिल अनाज की अच्छी पैदावार और भरपूर जखीरों के असर से खुशी के जज्बात से भरा रहता है। नज़ीर अकबराबादी ने अपनी नज़्म सामान दिवाली का में दिवाली के हर पहलू की तरफ इशारा किया है। 1838 और 1841 के दरमियानी ज़माने की गालिब की एक रुबाई मिलती है, जिससे मालूम होता है कि शब कद्र और दिवाली के त्यौहार साथ साथ आए होंगे। हैं शह में सिफाते जुल जलाली बाहम, आसारे जलाली वो जमाली बाहम, होशाद न क्यों साकिल वो माली बाहम, है अब की शबे कद्र वो दिवाली बाहम। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा का रिवाज है। लक्ष्मी दौलत और इकबाल की देवी है और विष्णु भगवान की रफीक हयात है। उनका आसन कमल का फूल है। पुरानों से रवायत है कि एक दफा बरसात के जमाने में दैत्यों ने लक्ष्मी जी को कमल के फूल में कैद कर दिया। विष्णु भगवान ने दैत्यों से जंग की और दिवाली के रोज लक्ष्मी जी को दैत्यों के कैद से रिहा किया। इस रिवायत पर जरा रुककर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि लक्ष्मी दरअसल हयातो कायनात की बुनियादी कुव्वत यानी माता यानी माँ है। खारजी मज़ाहिर की शक्ल में माँ की सबसे अहम तशख़ीस धरती है। यही धरती बरसात के ज़माने में तरह तरह से सैलाब में घिर जाती है और इससे हुसूल दौलत नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दिवाली के लगभग बरसात बिल्कुल बंद हो चुकी होती है और पानी उतर जाता है, यानी खुदा विष्णु भगवान तखरीब की कुव्वतों पर पूरी तरह से गालिब आ चुका होता है। उस वक्त धरती पहले से कई गुना जरखेज और बेहतर हालत में हमारी जिंदगी की ज़रूरतें पूरा करने और हमें मज़ीद इक़बालमंद और सरवतमंद बनाने के ज़राए मुहैया करने के लिए फिर से ज़ाहिर हो जाती है। विष्णु मत में जिस तरह धरती की तशखीश लक्ष्मी से की गई है, वैसे ही विष्णु मत में जिंदगी की ये बुनियादी कुव्वत दुर्गा, काली, शक्ति, भवानी, जगदम्बा वगैरह मुख्तलिफ नामों से मौसूम की जाती है। चुनांचा विष्णु मत में जो निस्बत लक्ष्मी जी को विष्णु से है, शिव मत में वही निस्बत दुर्गा जी को शिव से है। शिव मत का ज्यादा जोर शुमाल मशरकी इलाकों, खास तौर पर बंगाल और हिमालयाई पहाड़ी इलाकों में है। विष्णु मत के अहम मराकिज शुमाल वस्ता और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और जुनूब में हैं। चुनांचा दिवाली के मौके पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और बंगाल में दुर्गा जी की प्रस्तिश होती है। उर्दू चूंकि तमाम हिंदुस्तान में बोली और समझी जाती है और कमोबेश हर इलाके के बाशिंदों ने इसमें तबाह आजमाई की है। इसमें हिंदुस्तान की इस बू कलम तहजीब और माशरत के मरक्का जा बजा दिखाई देते हैं। जॉर्ज पेश शोर गालिब के हम असरों में एक मशहूर मसीह शायर थे। उनका मेरठ के पास एक बस्ती में क़याम था और मेरठ अक्सर आते जाते थे। निहायत मिलनसार और वज़ादार इंसान थे और उनके मिलने जुलने वालों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बंगाली, मद्रासी वगैरह
हर मजहब व मिल्लत और हर इलाके के लोग शामिल थे। बज़ाहिर उनका कोई ताल्लुक हिंदुस्तान के त्योहारों से नहीं, लेकिन उनके दवावीन में होली, बसंत, मुहर्रम, ईद वगैरह हर अहम त्यौहार के बारे में नज़्में, ख़ते या रुक़े मिलते हैं। वो इस किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ़ त्योहारों पर अपने दोस्तों को बतौर मुबारकबाद लिख कर भेजते थे। ऐसे चंद रुक़े दिवाली के बारे में भी हैं। उनमें से एक में जो किसी बंगाली दोस्त बाबू मुखर्जी के लिए लिखा है, दुर्गा माँ की तारीफ करते हुए कहते हैं, श्री जगत अनेका की स्तुति क्या कर सके कोई, कहे है लक्ष्मी कोई, कोई कहता है दुर्गा जी, जो पहुँचो फिल हकीकत है परमेश्वर की ये शक्ति, नमस्तई 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 नमस्तई। यानी दुर्गा जी और लक्ष्मी जी परमेश्वर के दो मुख्तलिफ नाम हैं। मैं उनके आगे बार बार झुकता हूँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार जिसके आते ही हम सफाई करना शुरू कर देते हैं और घी के दिए जलाते हैं ताकि जो जरासीम है वो मर जाएं। तो शायरों को ये त्यौहार इसलिए अच्छा लगा कि इससे अंधेरा तो दूर होता ही है, रोशनी तो फैलती ही है, और इस रोशनी से जहन रोशन होते हैं, दिल तो रोशन होते ही हैं, साथ साथ हमारे घरों से, हमारे महलों से, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से गंदगी साफ़ होती है। गंदगी जो बहुत सारी बीमारियों के असबाब की वजह बनती है और हमारे ग्रोथ को रोकती है। तो इसलिए दिवाली पर भी बहुत सी नज़में हैं, और दिवाली किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से दिए जलाते हैं, किस तरह के पकवान पकाते हैं, किस तरह से हिसाब किताब करते हैं, और दिवाली के कुछ जो मनफी पहलू पैदा हो गए हैं उस पर तंज़ भी करते हैं कि दिवाली का त्यौहार तो इसलिए आता है कि आप अपना हिसाब किताब शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें, और आप अपने अंदर की गंदगी को दूर करें, अपने जहन की गंदगी को दूर करें, अपने घर की गंदगी को दूर करें, आप अपने जहन को, दिल को रोशन करें ताकि दूसरों के लिए जगह पैदा हो सके, ना कि आप बहुत सी बुराइयां जो पैदा हो गई हैं समाज में इस त्यौहार को लेके, उनमें आप मुलविस हो जाएं। तो इससे बचने के लिए तो इस पहलू पर तंज भी किया है शायरों ने कि साहब दिवाली का मकसद ये नहीं है कि आप रात रात भर जुआ खेलें और आप आज़ादी मनाएं और आप दूसरों को कंगाल कर दें या ख़ुद कंगाल हो जाएं, बल्कि ये तो ऐसा त्यौहार है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें और आने वाले पूरे साल तक खुश रह सकें और एक तरह से ख़ुद कफ़ील ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस पहलू को भी शायरों ने पेश किया है। इस तरह हम देखते हैं कि दिवाली अंधेरे पर फतह का त्यौहार है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम शोरा ने दिवाली पर शायरी करके मिली जुली मुआशरत का उम्दा नमूना पेश किया है, जिसकी वजह से उर्दू शायरी हमेशा याद रखी जाएगी। मनक़बत और नात है इसमें और है हमदो सना, इसमें भजन है मीरा का और सरस्वती की वंदना, इसमें खुसरो के नगमे और नानक की वाणी। यहाँ सच बताऊं इनसे मिलकर मुस्कुराती है हया, मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की